الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حضرات سامعین کرام، اسلام کے اندر دو تہوار ہے، دو عید ہے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کو قربانی بھی کہا جاتا ہے. جیسے ہی عید الاضحیٰ کا چاند نظر آتا ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، اور جیسے ہی ایام قربانی کی شروعات ہوتی ہے، ٹی وی پر اینکر ڈیبیٹ کرتے نظر آتے ہیں. دشمنان اسلام دہریہ اور بعض فتنہ پرداز لوگ اسلام کے اس تہوار پر، اسلام کے اس شعار پر، قربانی پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، کوشچن کرتے نظر آتے ہیں. ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے. طرح طرح سے وہ اسلام کے حکم پر وہ فتنہ پردازی کرتے ہیں، اسلام کے احکام کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے حکم کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، لوگوں کے ذہن کے اندر ایک خلجان پیدا کر دیتے ہیں، اور لوگ شکوک و شبہات میں وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سوال ان فتنہ پردازوں کا، سوال ان دشمنان اسلام کا، سوال ان دہریہ کا، سوال ان روشن خیال کے حضرات کا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی، اس کے اندر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام چین کا مذہب ہے، اسلام سکون کا مذہب ہے، اسلام رحم کا مذہب ہے، اسلام سنگ دلی کا مذہب نہیں ہے، اسلام امن چین سکون کا درس دیتا ہے. تو اسلام کے اندر قتل کہاں سے ہے، غارت گری کہاں سے ہے، اسلام کے اندر ذبح کہاں سے ہے، اسلام کے اندر جیو ہتیا کہاں سے ہو گیا، اسلام کے اندر کسی کی جان لینا کہاں سے عبادت ہو گیا، اسلام کے اندر کسی کو ختم کر دینا یہ کہاں سے جائز ہو گیا. یہ تو اسلام کا حکم ظلم پر مبنی ہے. یہ تو اسلام کا ایسا حکم ہے جس کی وجہ سے جانور کی جیو ہتیا کرنا ہوتا ہے، جانور پر ظلم کیا جاتا ہے، جانور کو قتل کر دیا جاتا ہے، جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے، جانور کا خون کر دیا جاتا ہے. تو یہ اسلام کے حکم کے مناسب نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ اس کا جواب خوب اچھی طرح سے سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت حکمت، اللہ حکیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ ہی حاکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حکیم ہے. اللہ جانتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور پھر انسان کے فائدے کے لیے، انسان کو نفع حاصل کرنے کے لیے، انسان کے لیے غذا کے طور پر جانوروں کو پیدا کیا، حلال جانور کو پیدا کیا. اور حلال جانور کو پیدا کر کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان حلال جانوروں کو ذبح کر کے تم استعمال کرو، تم کھاؤ. چنانچہ جانور کا ذبح کرنا یہ جیو ہتیا نہیں ہے، جانور کا ذبح کرنا یہ قتل کرنا نہیں ہے، جانور کا ذبح کرنا جانوروں پر ظلم نہیں ہے. کیسے؟ ذرا سمجھیں. اللہ کا نظام ہے کہ شیر گوشت کھاتا ہے. شیر کس پر حملہ کرتا ہے؟ شیر چیتے پر حملہ کرتا ہے، چیتا لومڑی پر حملہ کرتا ہے، لومڑی بکری پر حملہ کرتا ہے، کتا بلی پر حملہ کرتا ہے، بلی چوہے پر حملہ کرتا ہے. آج تک دنیا کے اندر کوئی بھی اس نظام خداوندی کے اندر اعتراض کیا ہے؟ کسی نے کوشچن کیا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ اس کا بنانے والا صحیح نہیں ہے؟ کس نے بنا دیا ایسے جانور کو کہ ایک جانور دوسرے جانور کا گوشت کھاتا ہے، خون پیتا ہے، ہڈی توڑتا ہے؟ پرندے کو آپ دیکھ لیجئے، یہ پرندے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں. آپ سمندر کے اندر جائیں، ندی نالے کے اندر جائیں، پانی کے اندر جائیں، وہاں ہر ایک کی غذا ایک دوسرے کی جان ہے. ایک مچھلیاں دوسرے مچھلی کو کھاتی ہے، مگرمچھ کسی اور جانور کا شکار کرتا ہے. جتنے بھی جانور ہیں پانی کے وہ سب ایک دوسرے کی جان کو کھاتے ہیں. وہاں کسی کو اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ اسی طرح سے ایک پرندہ دوسرے پرندے کو کھاتا ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مخلوق کو پیدا کیا اور بعض کی رزق بعض مخلوق کی جان کو بنایا، اور وہ ایک دوسرے پر حملہ کرتا ہے، ایک دوسرے کو حملہ کر کے ایک دوسرے کو چیر کر کے پھاڑ کر کے اپنی بھوک مٹاتا ہے، اپنے لیے استعمال کرتا ہے. اب ذرا جائیں آپ چڑیا خانہ کے اندر اور شیروں کو دیکھیں. جس شیر کو ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں
پتہ ہے حکومتی اعتبار سے دنیا کے اندر جہاں بھی چڑیا خانہ ہو، جہاں بھی زو ہو، وہاں شیر کے لیے، باغ کے لیے، چیتا کے لیے کیا انتظام ہوتا ہے؟ گوشت کا انتظام ہوتا ہے۔ گوشت کو بغیر ذبح کیے، بغیر مارے کیسے لا سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہی اعتراض جو آپ کو عید الاضحیٰ کے 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ کو آتا ہے، یہ اعتراضات آپ میک ڈونلڈ پر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میک ڈونلڈ جو ایک کمپنی ہے، یومیہ کروڑوں کروڑ چکن کو ذبح کرتا ہے اور کروڑوں کروڑ چکن کو ذبح کر کے مار ڈالتا ہے اور خوراک بنا کر کے لوگوں کو پیش کرتا ہے۔ یہی اعتراض آپ KFC پر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اتنی بڑی کمپنی ہے جو پوری دنیا کے اندر گوشت فراہم کرتی ہے۔ خود ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے اندر بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو ٹن کے حساب سے ہزاروں لاکھوں ٹن وہ سپلائی کرتے ہیں گوشت کو۔ تو بھلا بتائیے کہ یہ اعتراض اس پر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ پتہ چلا میرے محترم بزرگوں دوستو کہ یہ اعتراض جو جانور پر رحم کا ہے، یہ صرف ہمارے لیے ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ مرغ پالن کی اسکیم آتی ہے، آپ کسی بھی شادی بیاہ کے اندر جائیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی تقریبات میں جائیں، کسی بھی ہوٹل کے اندر جائیں، کسی بھی فنکشن کے اندر جائیں، کسی بھی بڑے سے بڑے کسی بھی مجلس کے اندر جائیں، وہاں آپ کو گوشت کے کچھ نہ کچھ ڈش ضرور ہوں گے اور کچھ نہ کچھ ضرور تقسیم ہوگا، چاہے وہ چھوٹا جانور ہو، چاہے وہ بڑے جانور ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن گوشت چاہے وہ مٹن ہو چاہے چکن ہو، لیکن گوشت کے آئٹم، گوشت کے اقسام، گوشت کی ڈش وہاں ضرور ملے گی۔ تو وہاں یہ اعتراض کیوں نہیں ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اسلام کے حکم پر ہی اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جانوروں کو پیدا کیا ہے اور حلال جانوروں کو پیدا کر کے ہمیں فرمایا ہے کہ تم حلال جانوروں کو کھا لو۔ اگر حلال جانور کو ہم استعمال نہ کریں، ہم نہیں کھائیں، تو اس کا نقصان کیا ہوگا ذرا آپ نے سوچا ہے؟ جب تک وہ در و نسل کے قابل ہے، جب تک وہ دودھ اور بچے دینے کے قابل ہے، جب تک تو ہم اس سے محبت کریں گے، اس کو پالیں گے، اس کے چارے کا انتظام کریں گے، اس کو کھلائیں گے، اس کو نہلائیں گے، اس کو اپنے گھر میں باندھیں گے۔ لیکن جب وہ بوڑھا ہو جائے گا، جب وہ بچہ دینے کے قابل نہیں ہوگا، جب وہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہوگا، تو کون ہے ایسا جو اس کو چارہ دے گا؟ کون ہے ایسا جس کو کھانا دے گا؟ کون ہے اس کا جو اس کو چھپ چھپانے کے لیے جگہ دے گا؟ کون ہے اس کا جو اس کے لیے دوا و علاج و معالجہ کا انتظام کرے گا؟ کون سے اس کے لیے ڈاکٹر مہیا ہے؟ کس کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ اپنے ماں باپ وہ انسان پر بوجھ بن جاتا ہے، اس کے لیے اولڈ روم اور اولڈ ہاؤس کے اندر جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ بھلا بتائیں، جانور جب ہمارے فائدے کے منفعت کے قابل نہیں ہوگا تو کون اس کو پالے گا؟ پھر وہ روڈ راستے پر جہاں تہاں بھوکے پیاسے سڑ کر کے گل کر کے دبلے پتلے ہو کر کے مڑیل ہو کے مر جائیں گے۔ جب مر جائیں گے اس کی لاش کو کوئی پھینکنے والا نہیں ہوگا، وہ اس کو بدبو سے اس کے معاشرے کے اندر تعفن پایا جائے گا۔ آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جانور کوئی روڈ راستے پر مر جاتا ہے، اس کو پھینکنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے بدبو سے تعفن پھیل جاتا ہے، معاشرہ گندا ہو جاتا ہے۔ پھر سرکاری کوئی کرمچاری یا کوئی عملہ آتا ہے، وہ اس کو اٹھا کر کے لے جا کر کے کہیں اور جگہ پر دفن کرتا ہے۔ بھلا بتائیے، اگر جانور کو ذبح کر کے کھایا نہ جائے تو کون سی ایسی گلی اور چوراہا روڈ راستہ باقی رہے گا جہاں پر اس کی لاشیں بدبودار نہ ہوتی ہو؟ پھر اگر اس کو کھایا نہ جائے، جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس کے گوشت کو استعمال نہ کیا جائے، تو پھر جانور پالے گا کون؟ صرف اس کے در و نسل کے لیے کون پالے گا؟ اور جب جانور کوئی پالے گا نہیں تو پھر دودھ کہاں سے آئے گا؟ بچے دودھ کہاں سے پئیں گے؟ چائے کہاں سے بنے گی؟ پنیر کہاں سے بنے گا؟ لسیاں کہاں سے بنیں گی؟ دودھ کے اتنے سارے جو اقسام ہیں، مٹھائیاں ہیں، وہ کہاں سے بنے گا؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اسلام کے حکم پر اگر آپ اعتراض کریں گے، ایک انگلی اٹھائیں گے تو 10 انگلیاں آپ پر خود اٹھ جائیں گی اور ہر سوال کا جواب آپ پر خود دینا پڑے گا۔ اتنے سارے مسائل سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جب وہ استعمال کے قابل ہو تو ہم اسے ذبح کر کے کھا لیں، تاکہ کسی بھی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی گندگی نہ پھیلے اور جانور کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہ ہو، بلکہ رحم ہو کہ اس کو استعمال کر لیا گیا، وہ بھوک سے نہیں مرا، وہ فقر و فاقہ سے نہیں مرا، وہ پیاس سے دم نہیں توڑا، وہ مڑیل ہو کر کے نہیں مرا، وہ روڈ راستے پر اس کو کوئی دھکے نہیں مار کے بھگایا، اس کو کوئی گھر میں کسی کے جا کر گھوس کے کھایا تو اس کو کوئی اس پر ظلم نہیں کیا۔ تو اتنے سارے ظلم سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ جانور کو ذبح کر کے استعمال کر لے۔ دوسری چیز یہ ہے روشن خیال حضرات کا اعتراض، یہ پہلا اعتراض تھا کہ جانور کو ذبح کرنا یہ ظلم ہے، ظلم نہیں، یہ اس کے ساتھ انصاف ہے اور رحم ہے، کیونکہ جانور کو صحیح طور پر استعمال جبھی کہہ سکتا ہے جب اس کو ہم کھائیں، اگر نہیں کھائیں گے تو اس پر کتنا سارا ظلم ہوگا۔
دوسرا اعتراض روشن خیال حضرات کا یہ ہے کہ مسلمان حضرات ان 3 دن میں ایام نحر 10, 11, 12 ان 3 دن میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی قربانی پیش کر دیتے ہیں. تو اس قربانی کی جگہ پر, قربانی کے رقم کی جگہ پر یہ صدقہ کرتے, خیرات کرتے, رفائی کام کرتے, اقتصادی کام کرتے, مدارس بناتے, اسکول بناتے, کالجز بناتے, یونیورسٹیاں بناتے, ہسپتال بناتے اور دیگر بچوں کی شادی کراتے, بچوں کی تعلیم کا انتظام کراتے, ان چیزوں میں یہ پیسہ کو صرف کرتے, قربانی میں محض 3 دن کے اندر اتنے روپے خرچ کر دیتے ہیں. اس کا جواب بھی خوب اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں. میرے محترم بزرگوں, دوستو, یہ 3 دن میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے, پیسہ صرف نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ 3 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم تمام لوگ مہمان ہوتے ہیں. وہ غریب, وہ فقیر, وہ مسکین, وہ بیوہ, وہ محتاج, وہ مفلس, وہ نادار, جس کو پورے سال میں ایک دن بھی فراوانی کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق گوشت کو جیسے استعمال کرنا چاہے ویسے استعمال کر لے, ایسی فراوانی پورے سال میں کبھی حاصل نہیں ہوتی ہے سوائے اس 3 دن کے. اللہ کا یہ نظام ہے کہ جو بیچارے غریب ہیں, مفلس ہیں, محتاج ہیں, جن کو سبزی میسر نہیں, جو سوکھی روٹی پر گزارا کرتے ہیں, جن کے روٹی کے ساتھ دال میسر نہیں, اللہ ان 3 دن کے اندر ہر ایک کے گھر کے اندر, ہر ایک کی ہانڈی کے اندر, ہر ایک کے پلیٹ کے اندر, ہر ایک کے کٹوڑے کے اندر اچھے سے اچھا, عمدہ سے عمدہ, زبردست قسم کا گوشت فراہم کرتا ہے, اور وہ اس گوشت سے اپنی من پسند غذا استعمال کرتے ہیں. جس طرح سے چاہے گوشت کو استعمال کرتے ہیں, جو قسم جو ڈش بنانا چاہیں وہ اس قسم کا ڈش بنا کر کے استعمال کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں. یہ غربا کا, فقرا کا, مساکین کا, محتاج کا, بیواؤں کا, مفلسوں کا, ناداروں کا, محتاجوں کا اس میں خیال ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے میرے محترم بزرگوں, دوستو, کہ یہاں مال ضائع نہیں ہوتا, بلکہ اس قربانی کی وجہ سے ہم بہت سارے لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں, مال فراہم کرتے ہیں. نمبر 1, جانور کو پالنے والا, جانور کو پالنے والا پورے سال اسی لیے کھلاتا ہے, پلاتا ہے, چارہ دیتا ہے, اس کے رکھنے سہنے کا انتظام کرتا ہے, اس کے پنکھے کا انتظام کرتا ہے, اس کو نہلاتا دھلاتا ہے, صرف اس امید پر کہ جب ایام نحر آئے گا, جب قربانی کا دن آئے گا, تو ہم اپنے جانور کو بیچیں گے اور جتنا اس میں انویسٹ کیے ہیں اس سے کہیں منافع پر ہم بیچ کر کے ہم اپنی دیگر ضروریات پوری کریں گے. اگر ہم نے 5,000 انویسٹ کیا ہے جانور پر تو ہم 15,000 بیچیں گے, 10,000 انویسٹ کیا ہے تو ہم 25,000 بیچیں گے, اور ان پیسوں سے اپنی دیگر ضرورت پوری کریں گے. جو قصاب حضرات پورے سال بیچارے, قصاب کی لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہوتی ہے, اس قصاب کو جانور بنانے کا منہ مانگی رقم ملتی ہے اور اس سے وہ اپنی پوری ضرورت پوری کرتے ہیں. پھر جو قربانی کے چمڑے سے, جو قربانی کے جانور سے کھال نکلتا ہے, اس کھال کو بیچ کر کے غربا کا, فقرا کا, محتاج کا, یتیم کا, بیوہ کا, مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے, اور اس کھال کی رقم سے شاعر اسلام کی حفاظت ہوتی ہے. اس کھال کی رقم سے کتنی بچیاں ایسی ہیں جو جن کی شادی ہونی تھی, اس کھال کی رقم سے بچوں کی شادی ہوتی ہے. اس کھال کی رقم سے بچوں کے جو بیمار ہیں ان کے دوا علاج کا اور معالجے کا انتظام ہوتا ہے. اس کھال کی رقم کو رفاہی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ قربانی کی برکت ہے کہ کروڑوں لاکھوں روپے, لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں روپے کھال سے نکلتے ہیں اور اس سے دیگر بہت سارے کام انجام پاتے ہیں. پھر اس کھال سے, اس چمڑے سے جتنے سارے مصنوعات ہیں, بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, وہ چمڑے کا سامان فراہم کرتی ہیں, چمڑے کے سامان کو بناتی ہیں, اور پھر ہم اور آپ مزے سے چمڑے کے سامان کو شوق سے استعمال کرتے ہیں. یہ کب ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے قربانی کی اور قربانی کے کھال سے اتنے سارے کام ہوئے. پھر جو آپ کا اعتراض ہے ملی کام, رفائی کام, غربا فقرا کا خیال, ابھی تو رمضان کے اندر 2.5% لوگوں نے زکوٰۃ نکالی ہے. اس زکوٰۃ سے غربا کا, فقرا کا, محتاج کا, بیوہ کا, یتیم کا, مسکین کا ہی تو خیال رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر رفائی کام ہیں اس کے لیے اسلام میں الگ سے حکم ہے. صدقہ کرو, خیرات کرو, اور لوگوں کی معاونت کرو, لوگوں کی امداد کرو, اور لوگوں کو ہدیہ دو, لوگوں کو تحفہ دو. شریعت میں سب کے لیے الگ الگ پیمانے ہیں, الگ الگ حکم ہیں. ایسا نہیں کہ شریعت صرف کہتی ہے کہ پورے سال میں صرف قربانی میں ہی رقم صرف کرو, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرو. شریعت کا الگ حکم ہے اور ہم بھی اس کی تبلیغ کرتے ہیں, ہم بھی اس کو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, اور سب لوگ صدقے پر اور ہدیہ پر, تحفہ پر, خیرات پر, صدقات پر, ان پر لوگ ابھارتے ہیں اور یہ کام انجام پاتا ہے. بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو اس کام کو انجام دیتی ہے, بڑی بڑی اسکیمیں ہیں جہاں سے مسلمانوں کے رفائی کام ہوتے ہیں, جہاں سے اسکول
اسکول بنتے ہیں، جہاں سے کالجز بنتے ہیں، اور بہت سے غربا کا، فقراء کا، مساکین کے علاج و معالجے کا انتظام ہوتا ہے۔ آئے دن جمعہ کے اندر مسجد کے اندر کوئی بھی ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہماری بچی کی شادی ہے، اور لوگ اس کے شادی بیاہ کے انتظام کرتے ہیں، لوگ معاونت کرتے ہیں، مدد دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مدد نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ چیز آپ کو دکھے گی نہیں، آپ کو سجھے گی نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا منشا ہے اسلام کے حکم کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا اور اس لوگوں کو شبہات میں ڈالنا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے میرے محترم، اس قربانی کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے گھر چلتے ہیں۔ کتنے سارے چارہ بیچنے والے کا فائدہ ہے جو قربانی کے چارہ کو بیچ کر کے پیسہ کماتے ہیں، اور رسی بیچنے والے کا فائدہ ہے۔ سینکڑوں لوگ مل جائیں گے آپ کو ایسے جس قربانی کی وجہ سے لوگوں کے روزگار بنتے ہیں، نہ یہ کہ یہاں مال بگڑتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور آپ حقیقی آنکھ سے دیکھیں، دل کی گہرائی سوچیں، انشاءاللہ قربانی کی کسی قسم پر کوئی اعتراض اور شبہات نہیں ہوگا۔ مزید اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔